بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم مضمون پڑھیں گے ایک میلے کا آنکھوں دیکھا حال۔ اور بیٹا اس مضمون میں جس میلے کی ہم بات کریں گے وہ ہے میلہ چراغاں۔ دہقانوں کی ٹولیاں گاتی ہیں بولیاں، آئے ہیں جو دیکھنے میلہ شالامار کا۔ بیٹا میلہ کا لفظ میل ملاپ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ملاقات کے۔ چونکہ ایسے موقعوں پر دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو میلہ کہا جاتا ہے۔ بیٹا میلے ٹھیلے ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ میلوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہم دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ بیٹا فصلیں جب پکتی ہیں تو فصلیں اٹھنے کے موقع پر موسم بدل رہے ہوں تو بدلتے موسموں کے ساتھ اور کامیابی حاصل ہونے پر فتح مندی کی خوشی میں اور اس کے علاوہ بزرگان دین کی یاد میں مل کر بیٹھنا اور حسب موقع تقریبات سے دل بہلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ بچوں انہی تقریبات میں سے ایک تقریب میلہ چراغاں کی بھی ہے۔ میلہ چراغاں کی بھی ہے جو لاہور کے محلہ باغ پورہ میں شالامار باغ کے قریب ایک بزرگ حضرت شاہ حسین المعروف مادولال حسین کے مزار پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یہ میلہ بیٹا عام طور پر مارچ کے مہینے کے آخری 3 دنوں میں منایا جاتا ہے۔ اس میلے میں پہلے 2 دن مردوں کے لیے اور آخری دن عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ بیٹا اسلام میں دیکھا جائے تو اسلام نے اگر کسی قبر کی زیارت کی اجازت بھی دی ہے تو صرف اس لیے کہ جو مرحوم ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور اس سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی عاقبت کی یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کی فکر کی جائے کہ ہم نے بھی اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ تو بیٹا ہم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مصنف کے بارے میں کہ وہ خود جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شوقین نہیں ہے، لیکن ایک دوست جو ان کا راولپنڈی سے آیا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم صبح سویرے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر قریبی بس اسٹاپ سے بس میں سوار ہوئے اور مزار سے کچھ ہی دور بس نے ہمیں اتار دیا اور ہم سب پہلے مزار پر گئے اور فاتحہ پڑھی اور وہاں سے ہم نکلے تو دیکھا کہ قرب و جوار یعنی قریب اور دور کے جو دیہات تھے وہاں سے کسان مختلف ٹولیوں کی صورت میں جوک در جوک آتے جا رہے تھے، مطلب گروہ کے گروہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر میلہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ مصنف ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ ہم تھوڑے سے آگے بڑھے، مزار سے آگے بڑھے تو راستے کے دونوں طرف عارضی دکانوں کا ایک طویل بازار، طویل مطلب بہت ہی لمبا بازار انہیں نظر آیا اور یہ جو دکانیں اگر دیکھی جائیں تو زیادہ تر مٹھائیوں کی دکانیں تھیں۔ تو ایسے موقع پر جو مٹھائی بنائی جاتی ہے وہ اس میں اجزاء جو ہوتے ہیں وہ اتنے خالص نہیں ہوتے اور چونکہ عارضی طور پر دکانیں ہوتی ہیں اس لیے صفائی کے اصولوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو مصنف بتاتا ہے کہ ہم کچھ کیلے، مالٹے، کینو، سیب وغیرہ جو کہ چیزیں غذائی سے بھرپور ہوتی ہیں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہم نے یہ پھل بعد میں شالامار باغ کے سبزہ زار میں بیٹھ کر کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں چینی کے برتنوں کی اور کھلونوں کی بھی دکانیں تھیں۔ یہاں پر بچوں اور عورتوں کی خاصی جو ہے وہ بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی دیکھا تو ہم تھوڑے سے آگے بڑھے تو پاس ہی موت کا کنواں تھا اور یہ جو کنواں تھا یہ ایک لکڑی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنا ہوا گول سا کمرہ تھا۔ ہم لوگوں نے ٹکٹ لیے اور ٹکٹ لے کر مصنف کہتا ہے کہ ہم اندر چلے گئے اور وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ پوری مہارت سے ڈرائیونگ کرتا ہوا سائیکل سمیت دیواروں پر چڑھنے لگا۔ تو سب کے دل جو ہے وہ دھک دھک کر رہے تھے کیونکہ اس کی ذرا سی غلطی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اسے موت سے ہمکنار کر سکتی ہے اس شخص کو۔ سب نے اس کی اس بہادری پر جی بھر کر داد دی۔ مصنف بتاتا ہے کہ دائیں طرف جو سرکس کا وسیع و عریض آتا تھا، یعنی ایک بہت بڑے رقبے پر
सर्कस जो है वो थी। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ से टिकट ख़रीदे और टिकट ख़रीदने के बाद हम अंदर दाखिल हो गए और वहाँ हमने एक भारी भरकम हाथी को देखा कि वो अपनी सूंड उठाकर जो है वो उठाकर और मुन्नी सी दुम लहराकर हमारा इस्तकबाल कर रहा था। इसके अलावा हमने शेरों को, घोड़ों को और इंसानों के साथ दंगल करते हुए देखा। सांप और नेवले की भी हमने लड़ाई देखी। फिरते फिरते शाम हो गई और हर तरफ बरकी कुमकुमे कहते हैं बेटा, बिजली के छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं उनको हम बरकी कुमकुमे कहते हैं। तो यहाँ पे बरकी कुमकुमों की रंगारंग रोशनियों से पूरा माहौल जो है वो जगमगा उठा था। रंग नूर का एक सैलाब नज़र आता था जो पूरे बाग, मज़ार और इर्द गिर्द पर छाया हुआ था। हर तरफ चकाचौंध का मंजर था और ये बात हमें पूरी तरह समझ में आ गई कि इस मेले को मेला चिरागां क्यों कहा जाता है। हम कुछ देर ये मंजर देखते रहे, फिर नमाज मगरिब अदा की और फिर वापस घर की राह ली। ये बेटा आज हमने मजमून पढ़ा एक मेले का आंखों देखा हाल। उसमें हमने मेला चिरागां के बारे में पढ़ा कि मेला चिरागां कहाँ पे होता है, कहाँ पे मुनक़िद होता है और किस बुज़ुर्ग हस्ती की याद में मनाया जाता है। तो बेटा आप भी जो है वो अगर मौका मिले कभी तो आप भी मेला चिरागां ज़रूर देखें। तो उम्मीद है कि आपको लेसन बेटा समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।